جب بھی آپ پاتے ہو ماشاءاللہ، ایک تو اعتکاف کی نیت، جب بھی مسجد میں چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی داخل ہو تو کر لیا کریں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے نا اللہ کی یاد کر لیں، دل میں اس آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دنیا اور اس کے درمیان ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اور ایک اللہ رب العزت کی یاد میں لگ جائیں۔ فیل کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت نور کی شکل میں آ رہی ہے اور آپ کے دل میں سما رہی ہے، اور دل اس کی خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ کو میں بڑا قرآن دیتا ہوں جس کو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کی بلا سکتے۔ یہ کون سی ہے؟ 129 یہاں سے تھوڑی بھائی فیو منٹ کے لیے اللہ کی یاد دل میں کر لیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پاک پڑھا جائے، ادھر آ جائیں آپ خالد حمید صاحب، ہاں جی، تو اس وقت اس کو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو، یعنی خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو دیکھو کہ ہم رحمت لینے کے لیے آئے نا، تو اس لیے پورے غور سے سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ 129 سورہ انعام 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو اس آیت مبارک کا ربط جو ہے پچھلی آیت سے یہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضا، کہ ہم بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے ملا دیں گے، کہ یعنی ظالم دوز آر اپریسر، رانگ ڈوور اور گناہ گار، وہ سارے میں، اور شرک کرنے والے، اس کو سب کو ظلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ ظلم کی تعریف یہی نہیں کہ کسی کو مارنا پیٹنا، طاقتور کمزور کو کہتے نا۔ حضرت جو تھے لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا کہ اے بیٹا ولا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ کہ یعنی اللہ پاک کے ساتھ کیا ظلم کوئی کرے گا؟ کیا مطلب کہ اللہ پاک اکیلا ہے، کوئی کہ دو ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ظلم۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں، کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور میں بھی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ کہ اللہ پاک کو ربوبیت میں، الوہیت میں،
وحدانیت میں کسی چیز میں ایسے کوئی کرے گا تو یہ کیا ہے؟ ظلم. یا اللہ پاک کو اللہ پاک نے والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. کیا مطلب کہ رب ہے اور کوئی کہے کہ رب نہیں ہے، تو ایسا ایتھیسٹ ڈس بلیور جو ہے وہ کیا ہے؟ ظالم. تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم، کیونکہ پیچھے جن اور انسانوں کو دونوں کو خطاب ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے خود ہی اپنا جو ہے یہ قیامت کے روز کا تھا نا خطاب، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم نے ایک دوسرے سے اپنے فائدے نکالے تو دنیا کے اندر. تو اب اللہ تعالیٰ انہی کا یہ بتا رہے ہیں کہ پھر ہم بھی ان سب ظالموں کو ان ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے کہ جس درجے کا ہوگا نا کوئی، کہ یعنی جیسے جیلوں میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے 302 کا مجرم ہے، ڈیمری جو ایسی چکیوں میں ہے، تو اس کو دوسرے کو بھی اسی کے ساتھ رکھتے ہیں. جو 307 والا ہے اس کو وہاں رکھتے ہیں، جو 1665 والا ہے اس کو اس میں، کہ یعنی ہر ایک کو جو ہے درجے. تو اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان ظالموں کے اور مجرموں کے، کرمنلز کے، اور جس طرح کا جتنا بڑا جرم اور کرائم ہوگا ان کو اس خانے میں پہنچا دیں گے، کیونکہ ان کی سزا جو وہ مقرر ہے کہ یہ سزا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں نولی بعض الظالمین بعضا، اور اسی طرح ہم جو ہے بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے. اور کیوں ملا دیں گے؟ بما کانوا یکسبون، کہ اس لیے کہ جو کچھ وہ برے اعمال کرتے تھے، جو ان کی بیڈ ڈیڈز تھی اور ان کے برے اعمال تھے، ان برے عملوں کی وجہ سے ان کو اس جگہ پہنچا دیں گے. اور اس طرح جو نیک ہوں گے تو ان کو ان کی نیکیوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ درجات دیں گے. آگے آئے گا یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. دیکھو کہ یہاں پہ جب یا معاشر الجن، یہ دیکھو کہ ہزار دفعہ نون گنان ہے، تو آپ نے نون گنہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی ساؤنڈ کو ہولڈ کر لینا اور اپنے ناک میں لے آنا ہے. اور آگے رسول منکم، تو پہلے جب ملانا ہے ادغام بالغنہ، جب تنوین کہتے ہیں 2 زیریں 2 زبریں 2 پیشیں، تو ان کو جب ملاتے ہیں تو جب رسولم تھا نا، لام 2 پیش لن، لیکن جب ملائیں گے تو ایک پیش کے ساتھ، ایک دمہ کے ساتھ رسولم اوکے. اور اس پہ ادغام بالغنہ بھی کریں گے، ملاتے ہوئے اس کے اندر غنہ کریں گے. تو اسی طرح لقاء، تو جب بھی ایسے ماد آئے گی نا، یہ چھوٹی ماد ہوگی تو آپ اس کو 3 الف تک 2.5-3 الف تک کھینچیں گے، اور بڑی ماد ہوگی نا جیسے ولداللین، تو اس کو جب مد کے بعد تشدید ہوتی ہے مد لازم، تو اس کو جو ہے نا آپ 7 الف تک کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی کیونکہ میں نے لمبی پھر آیتیں پڑھ دی، وہ کچھ ساتھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی 4 پڑھیں، حرف ورڈز ہیں الفاظ. یا معاشر الجن والانس الم یأتکم، الم یأتکم، ایک ہی لیٹر ہے. ہم نے سیکھا تھا کہ جب حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو الف جو ہے ویسے الف ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ساکن آ جائے یا کوئی اعراب آ جائے، یعنی فتحہ دمہ کسرہ یہ زیر زبر پیش آ جائے، تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا ساکن اس پہ آ جائے. تو جب بھی الف کے اوپر ساکن ہو یا حمزہ پہ، تو پھر آپ نے جھٹکے کے ساتھ یأتیکم ہیں ایسے پڑھنا ہے. جیسے نا یؤمنون، جیسے ہم نے ابھی اس میں جو مغرب کی نماز پڑھی تو اس میں
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تو دیکھو اس پہ جھٹکا آنا اسی طرح. تو اس طرح جو کرنا ہے آگے، رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. نارمل زبروں کو ہم جلدی پڑھتے ہیں نا، لیکن جب کھڑی زبر ہوگی نا، الف مکسورہ جسے کہتے ہیں عربی میں، آیاتی آیاتی ہیں، تو آگے پھر یا سے پہلے بھی کسرہ ہے، تو اس لیے ہاں یہ مد اصلی کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، یہ کھڑی زبر جب الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے ہذا، تو بیکن زا کے سے الف سے پہلے زا پہ زبر ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ہذا نہیں کہنا، ہذا. ٹھیک ہے. قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یا معاشر الجن والانس، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ساری کے سارے، یہ قیامت کے روز کا یہ خطاب ہے اللہ پاک کا ان کو جنت میں اور جہنم میں جانے سے پہلے. تو اللہ پاک فرمائیں کہ یا معاشر الجن والانس، کہ اے انسانوں کے گروہ اور جنوں کے. تو عربی میں آپ کو پتہ ہے نا، واحد اثنین اور اس کے بعد جمع انفینٹی، تو سب اس میں کور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو دو ڈیفرنٹ جینڈر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی فرما دیا، کہ فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، عالم کیا یاتیکم، کہ نہیں آئے کم تمہارے پاس، رسل منکم، کیونکہ وہ پیچھے ایکسکیوز کر رہے تھے نا کہ یا اللہ معاف کر دے، کہ ہم نے یعنی جو ہے ہم نے کام نکالے ایک دوسرے سے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے اقبال جرم کر لیا. لیکن دنیا میں تو یہ معاملہ ہے نا کہ بندہ ذرا سا اقبال جرم کرتا ہے کہ یا اللہ پاک میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، تو معافی مانگتا ہے تو فوراً معافی مل جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس دن دیکھو وہ اقرار کر رہے ہیں، لیکن آج کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو کیونکہ یہ تو کیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو ایمان لاتی ہیں بن دیکھے. بھائی پولیس والے کو دیکھ کے تو ہر ایک اپنی اسپیڈ پہ کنٹرول کرے گا. مزہ تو تب ہے نا کہ انہوں نے قانون بنایا کہ بھائی یہاں پہ 55 سے اوور نہیں جانا، آپ نے جو ہے نا ریڈ تھرو نہیں جانا. تو وہ جو بغیر پولیس والے کو دیکھے ہوئے رات کو 2:30 بجے بھی دیکھو نا منہ کھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ایک کیمرے سے ڈر رہا ہوتا ہے. لیکن اس لیے کہ رب فرمایا کہ جب تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، جب اکیلے ہوتے ہو دوسرے اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں پہ بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے تہانوں میں چلے جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، غاروں پہاڑوں میں چلے جاؤ، تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تو یہ جان لے کہ اللہ پاک تیرے ساتھ ہے. جس بندے کو یہ استحضار ہونا شروع ہو جائے نا اللہ پاک کا ہر وقت، بس یہی سب سے افضل ایمان ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس، کیونکہ وہ آئے نہیں تھے، جو ہے آپ کے پاس رسول پیغام لے کے، اور پھر رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول، کہ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ان سب کے بارے میں سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کریں کہ ہر ایک کے پاس پیغام پہنچ گیا نا. اور فرمایا کہ منکم، اور جو تم ہی میں سے تھے. کیا آپ ایکسکیوز نہیں کر سکے جی وہ تو چائنیز میں کچھ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ہیں، کہ یعنی وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہر قریہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے.
اب یہاں پہ اشکال پیدا ہوگا کہ جنوں کو کے لیے تو نبی جو رسول ہوتے تھے یہی رسول ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے جو فرما دیا کہ منکم، تو اس سے مراد انہوں نے فرمایا کیونکہ انسانوں سے پہلے یہاں پہ جن ہی عباد تھے نا دنیا کے اندر، جیسے ہم رہتے ہیں وہ رہتے تھے، اس لیے جو شیطان ہے، جیسے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ابو العدم ہیں کہ انسانوں کے باپ ہیں نا، تو وہ جو ہے ابو الجن تھا اور اس کا نام عزازیل تھا، اور اس نے ہزار سال عبادت کی، چپے چپے پہ سجدے کیے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی وہ رسول بھیجے تھے نا، اس وقت تو جن ہی تھے نا، تو جنوں میں سے ہی اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ بھائی ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے نبیوں کو کہا جاتا ہے نا کہ ان کے انڈر ہوتے ہیں، تو اس لیے وجہ سے جن ہے ابھی یہاں پہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کی لینگویج جو ہے جیسے جہاں کے رہتے ہیں، جو یہاں والے ہیں وہ انگلش ہی ہوتی ہے، جو اردو والے ہیں وہ اردو ہی، مطلب کہ ان ہر جگہ کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہماری زبانیں ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ وہی نبی جو ہے ہوتے ہیں. اور لیکن ان سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ کیونکہ ان سے اس وقت کے جنوں کا بھی آج ہی حساب ہونا ہے نا، ابھی تک تو نہیں نہ ہوا، تو اس لیے ان کو فرمایا گیا سب کو، دونوں کو، کہ تمہارے اندر ہم نے رسول نہیں بھیجے تمہیں میں سے. اور پھر یقصون علیکم آیاتی، کہ جو میری آیتوں کے احکام تمہیں بتاتے تھے، کیا ایمان ہے اور کیا کفر ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، اور کیا اچھائی ہے، اور کون سی یعنی کہ سچ بولنا جو ہے نیکی ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ انہوں نے تمہیں میرے احکام بتائے نہیں، کہ بھئی ظلم نہ کرنا، دہشت گردی نہ کرنا، کسی دوسرے کی نہ حق جان نہ لینا. اس لیے حضور پاک قرآن میں آتا ہے کہ جس نے کسی ایک کی بھی جان لے لی نا، ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری انسانیت کی جان لے لی. تو یہ اسلام کی چیزیں نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ چچا کو شہید کر دیا، آپ کے فیملی ممبرز کو دیکھو، جنہوں نے اتنا نقصان پہنچایا کہ ان کو قتل کیا، صحابہ کو کیا، ان کو راب کر لیا، ان کو گھروں سے ان کو پش آؤٹ کر دیا، وہ مائیگریشن پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے. تو اس کے بعد بھی آ کے تو کیا فرمایا، لا تثریب علیکم یوم، کہ آج کسی کے لیے کوئی ریٹیلیشن نہیں، کوئی ریونج نہیں لیا جائے گا. تو یہ ہے ٹیچنگ آف اسلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس کسی نے کسی نان مسلم کو جو ہے، جو کہ نان مسلم کسی مسلمان کنٹری میں رہتا ہو تو ناحق قتل کر دیا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس نان مسلم کی طرف سے اٹارنی ہوں گا، اس کا وکیل ہوں گا. تو سوچو کہ جو لوگ آج معصوم بچوں کو، عورتوں کو، ایسے بزرگوں کو مار رہے ہیں، تو یہ کہاں کا دین ہوگا؟ تو یہ ساری گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دے، اور اگر ایسوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسوں کو جو ہے دفع دور فرمائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو نا کتنا بڑا سانحہ، کہ وہاں انہوں نے جو پارک میں جو ہے اتنے لوگوں کو مار دیا، اور وہاں پہ جو ایئرپورٹ پہ یہ کیا تھا نام، برسلز میں اتنے معصوم لوگوں کو مار دیا کہ جن کا تو کوئی جرم نہیں. تو اس لیے یہ سارا کیا ہے، یہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو فرمایا گالی دینا فسق ہے، کہ ٹرانسگریشن ہے، اور فرمایا کہ اس کو قتل کرنا کفر ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو کسی مسلمان کو یا ایسے کرتا ہے تو وہ کفر والا کام کر رہا ہے، کہ وہ اسلام والا نہیں، ایمان والا نہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. تو فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر ہماری آیتوں کو پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور انہوں نے تمہیں ڈرا بھی دیا تھا، لقاء، کہ ملاقات یہ جو ہے یومکم، تمہارے اوپر یہ تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کا. کہ یہ تو چیزیں آپ کو انہوں نے کھول کھول کے ساری بتا بھی دیے، میرے احکام اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نشانیاں بھی ساری، اور یہ فرمایا کہ دوسرا اس دن کی ملاقات کا بھی بتا دیا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، ڈے آف ریزریکشن ہوگا، اس کے اندر جو ہے پھر
ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، حساب کا دن ہوگا، تو انہوں نے یہ سارا کچھ تمہیں کیا بتا نہیں دیا تھا؟ کیونکہ یہ جو ہے نا ان کی معذرتیں ہوگی نا اس دن بہت ساری، کہ وہ پکاریں گے کہ یا رب معاف کر دے. یا ایک دفعہ وہ کیا کہتے ہیں اللہ پاک اس میں قرآن پاک میں، کہ وہ آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کاش کہ آپ دیکھیں اس وقت کو کہ جب مجرم لوگ اور ایسے جتنے کریمنل اور گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، کافر اور مشرک ہیں، کہ اگر آپ ان کو دیکھیں کہ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے شرم سے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے عذاب کو دیکھ بھی لیا، کہ جنت والوں جہنم والوں کو وہاں جلتے ہوئے، چیختے پکارتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھیں گے، اور جنت والوں کو ادھر دیکھیں گے کہ وہاں عیاشیاں کرتے ہوئے. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں آج تو ہم یہ ہے نا کہ اس دیوار کے پیچھے نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ اس دن اپنی صفتوں میں سے صفتیں دے گا جن اور انسانوں کو، کہ آپ جتنی اپنی جنت ہے اس کو ایسے دیکھیں گے جیسے اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں، کہ ہر چیز آپ کے عیاں ہوگی، سامنے ہوگی. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر جا تیری آنکھوں سے ہم نے آج پردہ اٹھا دیا، تو دور تک دیکھ سکتا ہے. تو وہ جب فرمایا کہ ان کو دیکھیں گے جہنم والوں کو وہاں پہ روتے ہوئے، چیخو پکار کرتے ہوئے، اور کہیں گے کہ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لی ان کے چیخو پکار، فرجینا، ایک دفعہ واپس دنیاوی لائف میں ہمیں واپس بھیج دے، انا موقنون نعمل صالحا، کہ اب تو ہم نیک صالح عمل کریں گے، گڈ ڈیڈ ہی پرفارم کریں گے. انا موقنون، کہ بے شک ہمیں یقین آ گیا ہے، کہ ہمیں اب جو ہے بلیو آ گیا ہے، اس پہ ہمارا فیتھ ہو گیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ بے وقوف ہو، اس کو بلیو کہتے ہیں. جو بھائی دیکھو نا، میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ کمپیوٹر ہے، آپ کا بلیو ہے؟ بلیو ہے؟ بھائی یہ بلیو تو نہیں، یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. بلیو تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میری جیب میں فلاں چیز ہے، اور آپ مان لے کہ بھائی یہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھی نہیں کوئی چیز تو آپ نے مان لیا. اسی لیے کہ کسی نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا تو نبیوں نے آ کے بتایا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں امن تو باللہ. ایمان کیا ہے؟ امن تو باللہ، کہ اللہ پاک کو دیکھا نہیں لیکن اس پہ ایمان. وہ ملائکاتہ ہی، اور فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ان پہ ایمان. ورسولہ ہی، اور اس کے رسولوں کو دیکھا نہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا تھا صحابہ، لیکن وہ پھر بھی اس پہ ایمان رہتے. اور کتابوں پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان، اور آخرت کے اس دن پہ ایمان. تو اس لیے وہ فرمایا جائے گا کہ یہ اس کو ایمان نہیں کہتے، کہ ایمان تو یہ ہے کہ جو بن دیکھے دیکھ. تو اللہ پاک پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ، پھر آج تم بھی جو ہے ٹیسٹ کرو اس عذاب کا، پنشمنٹ کا، ٹورمنٹ کا، جیسے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ جیسے تم آج کے اس دن کو بھول گئے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج اِنَّا نَسِينَاكُمْ، کہ ہم بھی آج تم کو بے شک بھول گئے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آج اس ہمیشہ ایور لاسٹنگ پنشمنٹ کا جو ہے اب مزہ چکھو. کہ فرمایا کہ 1000 سال تک لوگ پکارتے رہیں گے یا رب یا رب، تو کوئی آواز نہیں آئے گی. ان کے یہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو آئیں گے، لیکن ان کے اوپر کوئی نہیں جو ہے یہ بات ان کا جواب دے گا. ایون 1000 سال کے بعد جو چیف آف دوزخ کا سب سے بڑا داروغہ ہے، وارڈر ہے، حضرت ملک فرشتہ جو ہے، وہ دروازہ کھولے گا اس اوپر سے، جہنم کے اوپر سے، اور پوچھے گا کہ بکو کیا بکتے ہو. تو وہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری رب کے حضور درخواست کر دو کہ ہمیں جو ہے نجات دے دے اس سے. تو وہ ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو آج تو جھوٹ نہیں نا کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کیوں نہیں وہ آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے،
دیکھا نا آج نماز کے لیے روزے کے لیے کہو تو بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں. اب جو جتنے سی او جتنے ڈاکٹر قبروں میں بیٹھے ہیں اب چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں, لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی جہاں ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے, ہمیشہ کے لیے جو گھر ہے, اس کے لیے آج محنت کر سکتے ہیں, اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں, اپنے سارے گناہ بخشوا سکتے ہیں. لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا ختم ہو گیا تو کیا ہے, ڈاکٹر ملٹی پلائی ڈیتھ بیکم زیرو, کہ اس کی ڈاکٹری ختم ہو گئی نا. اسی طرح انجینئر ملٹی پلائی ود ڈیتھ تو بیکم زیرو. اسی طرح ملینر اور کاروباری اور بزنس اور جاب اور ڈگری سارا کچھ زیرو ہو جائے گا. لیکن جو ایمان والا ہے, نیک صالح ہے, وہ ملٹی پلائی ڈیتھ تو کیا بن جائے گا, کامیابی. کہ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں, ایسی عزت کہ جس کے بعد کبھی ذلت نہیں, ایسی خوشی کہ جس کے بعد کبھی پریشانی نہیں, ایسا امن کہ جس کے بعد کبھی خوف نہیں, ایسی راحت کہ جس کے بعد کبھی کوئی غم نہیں, ایسی جوانی کہ جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں, ایسی اللہ پاک کی رضا کہ جس کے بعد کبھی ناراضگی نہیں, ایسی زندگی کہ جس کے بعد کبھی موت نہیں. تو میرے بھائی اور بہنوں دیکھو کہ جو لائف آپ نے گزاری ہے وہ تو ساری ڈریم بن گیا, خواب بن گیا. تو کیوں ایسی خواب والی لائف کو ہم جو ریئل لائف ملنے والی ہے اس کے اوپر ذبح کر دیں. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یوم عمل ولا حسابہ, آج کا دن عمل کا دن ہے, ابھی اللہ تعالیٰ حساب نہیں پوچھ رہے. تو دیکھا کہ لوگ جو بیچارے ہاسپٹلوں میں ہیں, کبھی یہ فیسٹیول سروس کے لیے جب ہم جاتے تو دیکھو کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں جی موت آ جائے. ابھی یہ حساب کا دن نہیں ہے. فرمایا غدن حساب ولا عملہ, اور کل جو ہے حساب شروع ہو جائے گا, پھر عمل کا نہیں کر سکو گے. تو آج ابھی موقع ہے کہ ہم جو ہے عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں گے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے, تو اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, تو دیکھو کہ دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُنذِرُونَكُمْ, اور وہ تم کو ڈراتے تھے لقاء یومکم ھذا, اس دن کے ملاقات سے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ تو اب وہ کیا کہیں گے, قالوا شہدنا علی انفسنا, تو وہ کہیں گے کہ قالوا کہ وہ کہیں گے شاہدنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں, علی انفسنا اپنے ہی جانوں کے خلاف, کہ یا اللہ ہاں وغرتہم الحیات الدنیا, اور ہمیں ورلڈلی لائف نے جو ہے دھوکے میں ڈال دیا تھا, ایلوژن میں ڈال دیا تھا. اور ایلوژن کہتے ہیں نا سراب میں, کہ دور سے سمجھے انسان کہ یہ جو ہے نا پیاسا ہو, ریگستان میں سفر کر رہا ہو, تو دور سے پیاس لگی ہے نا, تو وہ ریت چمکتی ہے نا جب سورج کی روشنی پڑتی ہے, تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے, تو وہ چلتا وہاں جاتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ ریت پانی یہ نہیں آگے ہے, پھر وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہ بھی نہیں ہوتا, تو جو ہی اللہ سورج غروب کر دیتے ہیں تو اس کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ورلڈلی لائف اللہ بندہ ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں اتنے پیسے اکٹھے کر لیے, اب تو میں ڈگری حج کر لی, اب تو یہ کر لیا, تو پھر جو ہی موت کا سورج غروب ہوتا ہے, زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے اس کی طرح, پیاسے کی طرح, کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, اور یہ تو اب یاشیاں کریں گے, اور کوئی جو دن رات محنت کرتا تھا حساب مجھے دینا پڑے گا. اور عقل مند جو ہے جس نے اس ایلوژن میں نہیں پڑا, اس فریب دھوکے میں نہیں پڑا اس دنیا کے, تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن, موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, وہ تو انتظار ہی اس دن کا کرتا ہے کہ کب اپنے رب سے مل جائے گا. تو میرے بھائیوں دیکھو, یہ نہیں کہ کوئی آپ نے غاروں اور پہاڑوں میں چلے جانا ہے, بلکہ آپ نے ایک دفعہ اپنے کاروبار پر بیٹھے ہوئے ایک دفعہ کہنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکی عطا کرتے ہیں. کہ دیکھو کتنا ثواب ہے کہ اس غفلت والی جگہ پہ جہاں جھوٹ خرافات ہیں, وہاں پہ جو رب کو یاد کرتا ہے اس کا ریوارڈ مسجدوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے کوئی عبادت یہی نہیں کہ آپ مسجدوں میں ہر وقت آ کے نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, الحمدللہ یہ تو افضل عبادتیں ہیں, لیکن جب
آپ نے فرمایا کہ کوئی محبت سے اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ بھی دیتا ہے نا ثواب کی نیت سے، تو اس کے اوپر بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ جب اپنے ماں باپ کے چہرے کے اوپر ایک محبت کی نظر ڈالتا ہے تو فرمایا کہ کامل حج اور عمرے کا ثواب نفلی اس کو ملتا ہے۔ تو دیکھو کوئی یہ ہی نہیں، اور فرمایا کہ جو یہ اچھے الفاظ ہی کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رستے میں سے کوئی ہارمفل چیز جو ہے ہٹا دیتا ہے، کوئی پتھر ہے، لکڑی ہے، اس کو بھی فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ اور نیکی ہے، اور جو کہ کسی کو اچھے ورڈ ہی کہہ دیتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے کہ کسی بھائی کو تکلیف ہے۔ دیکھو کہ یہ سارا دین ہے، یہ نہیں کہ کوئی آپ نے کوئی اسپیشل کام کرنا ہے، صرف آپ نے تھوڑا سا لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو مسکرا کے اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تو یہ مسکراہٹ دینا بھی نیکی ہے۔ تو آج ہم، اور اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کریکٹر اچھا ہوگا، جس کے مینرز اور ایٹیکیٹس جس کے اندر اچھے ہوں گے، یہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا اور جو ہے نا بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا، جس کا کریکٹر اچھا ہوگا، جس سے حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی، کہ وہ شیخ تفسیر ہیں بہت بڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا، اور آج بھی میانی شریف میں کہتے ہیں کہ ان کی قبر میں سے جب دفنایا بھی تو خوشبو آتی تھی، تو وہی خوشبو آتی رہی اتنی دیر کہ مطلب ان کے والد ابھی جو ہے سکھ تھے، ہر رہی ہے تو بات اور طرف چلی جائے گی، تو بہت بڑے عالم تھے وہ۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ پورے دین کا خلاصہ، تو میں صرف اسے 3 فریزز میں 3 سطروں میں بتا سکتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لو اس کی عبادت کے ساتھ، کہ ورشپ دا کریٹر ناٹ کریشن، تو یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، کہ بھئی کھانا تو کھانا ہے نا تو سنت کے مطابق کھا لو، سونا تو ہے سنت کے مطابق سو جاؤ، اٹھنا ہے تو سنت کے مطابق یہ دعائیں پڑھ لو، ہیں مسجد میں داخل ہونا ہے سنت کے مطابق داخل ہو جاؤ، تو یہ سارا کچھ کیا بنے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ آقا حضور رسولوں کو راضی کر لو ان کی اتباع کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کر لو ان کی خدمت کے ساتھ۔ تو دیکھو یہ پورے دین کا انہوں نے، آپ کو کوئی پوچھے نا خلاصہ، تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ ہمارا دین ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق رسول ہیں، اور حقوق العباد ہیں، تو اس طرح سارے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھر کہیں گے قالو، اور وہ کہیں گے شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا، اپنے جانوں پہ، کہ غرتہم الحیات الدنیا، کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، فریب میں ڈال دیا تھا، اور وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں پہ، جیسے قبال جرم کو کر لیتا ہے، لیکن اللہ پاک آگے فیصلہ کیا فرماتے ہیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ یہ دینے سے کوئی ایمان والے نہیں اب بن گئے، یا یہ معافی نہیں مل گئی، فرمایا کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ سارے کے سارے کافر ہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس دن کی شرمندگی سے، عذاب سے، اور اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرتا ہے، کہ جو اس کا اصل گھر ہے، کہ جیسے ہم یہاں پہ ٹیمپریری لائف ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، جیسے کوئی بچہ پاکستان سے یہاں پہ داخلہ لے کے آ جائے اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں پہ گیموں کے اندر لگ جائے، شراب پینے میں لگ جائے، تو اپنے پرپز کو بھول جائے۔ تو اسی طرح ہم جو سارے ہیں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن ہماری یہ ریئل لائف نہیں یہاں پہ، یہ ٹیمپریری لائف ہے، اور ایور لاسٹنگ لائف تو ہماری آخرت ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کر کے جائے گا، اور سب سے زیادہ فیبل اور بے وقوف وہ ہے جو یہاں پہ رہ کے آخرت کو بھول جائے گا۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. اللہ پاک فرماتا ذالک کہ یہ اس لیے ہوا، ان کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ انہم کانوا کافرون، کہ بے شک وہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیوں ایسے ہوا، ان کافروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ. ذالک یہ اس لیے ہوا الم یکن ربک کہ تیرا رب بستیوں کو جو ہے فرمایا کہ ہلاک نہیں کرتا، مہلک القری کسی بستی کو، کسی ولیجز کو، کسی ٹرائب کو، کسی بھی نیشن کو ہلاک نہیں کرتا، ڈسٹروائے نہیں کرتا، اور بظلم کہ ان کے ظلم کے ساتھ یہاں تک وَأَهْلُهَا اور وہاں کے رہنے والوں کو کہ وہ غافلون کہ وہ ان اویئر ہوں، کہ وہ ان کو جو ہے کوئی ڈرانے والا، کوئی بشارت سنانے والا بھیجا نہ گیا ہو، کہ یعنی رسول نہ بھیجا گیا ہو. اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو ایسے ہلاک کر دے، کہ ان کو جب وارنر بھیج دیتا ہے اور گلیڈ ٹائڈنگ والا، گڈ نیوز والا بھیج دیتا ہے، کہ یعنی اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام رسولوں کے ان کے نام کیا ہیں؟ بشیر و نذیرہ، بشارت دینے والا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اور اچھے اخلاق رکھے گا، اپنے رب کے بھی حقوق پورا کرے گا، اس کی مخلوق کے بھی حقوق پورے کرے گا، تو اس کو بشارت دے دو کہ جنت کی. اور جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، رسولوں کے رستے کے خلاف چلے گا اور ظلم کرے گا اور برا اخلاق جو ہے اختیار کرے گا، بیڈ کریکٹر اور بیڈ ٹیمپر ہوگا، تو اس کو فرمایا کہ جہنم کی وارننگ سنا دو. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ غافلوں کو کہ یعنی ان اویئر بغیر کسی کے وہ کرنے کے کسی کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ولكل درجات مما عملوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وما ربك بغافل عما يعملون. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور فرمایا کہ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، کہ یعنی اس کا سٹیٹس کے لحاظ سے، کہ یعنی ان کے لیے درجات ہیں. ان جیسے کہ جو کوئی بندہ جیسے اس دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، کہ بھائی کسی کے پاس جو ہے 1 بیڈ روم کنڈومینیم ہے، کسی کے پاس جو ہے ٹاؤن ہاؤس ہے، کسی کے پاس جو ہے سنگل فیملی ہے، کسی کے پاس مینشن ہے، کسی کے پاس کیسل ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کی حکومت دی ہے. تو اسی طرح اللہ پاک بھی جتنے کسی نے اعمال کیے ہوں گے نا، جو نیک صالح ہوگا اس کا اتنا درجہ ہوگا، پھر جس نے جو ہے حفظ بھی ساتھ کیا ہوگا اس کا درجہ اس سے بلند ہوگا، جو پھر عالم بنا ہوگا اس کا درجہ اس سے بھی بڑا ہوگا، جو پھر اس کے بعد افتاء کیا ہوگا، مفتی بنا ہوگا اس سے بھی بڑا ہوگا، جو پھر اولیاء کاملین میں ہوگا اس کا درجہ ان سے بھی بڑا ہوگا، غوث ہوگا، کتب ہوگا، ابدال ہوگا، پھر نبی ہوگا، پھر رسول ہوگا، پھر رسولوں کا سید المرسلین امام الانبیاء ہوگا. اس لیے دیکھا کہ سب سے بڑی جنت جو ہے جنت الفردوس اور کوثر جو اسپیشل دی جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ اس سے پتہ ہے کہ آپ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا درجہ ہوگا. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کرمنل، مجرم، کافر، مشرک ہوں گے ان کے بھی اس لحاظ سے درجے ہوں گے جہنم میں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ جنت کے لیے جنت نعیم، جنت ماوا، جنت الفردوس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گنت اس کے جو ہے نا درجات ہیں. اور اسی طرح جو ہے جہنم کے بھی دیکھا کہ اللہ پاک کسی کا نام جہنم سعیر ہے، کسی کا نام جو ہے وہ فرمایا کہ القاریہ ہے، کسی کا کچھ ہے. تو یہ جو ہے
سارے ان کے درجات ہیں. اب جس طرح کا جرم ہوگا اس درجے کے اندر انسان ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ کہ ہر ایک کے لیے درجہ ہوگا مما عاملو جو انہوں نے اعمال کیے اچھے کیے تو اس کے لحاظ سے اچھے درجے ہیں, جو برے اعمال کیے تو برے درجے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور فرمایا اور نہیں تیرا رب غافل unaware کسی سے غافل نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے کسی اعمال سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں. کیا ہے ٹائم؟ ہاں ایک اور پڑھ. اچھا تو کھانا تو پھر بعد میں کھانا پڑے گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے؟ ہاں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبُّ کا اور ربو کا ربو کہ رب کا کہ تیرا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَرَبُّ کا اور آپ کا رب غنی کہ بے پرواہ ہے کہ اس کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں جو کافر ہیں مشرک ہیں اگر اس حالت میں مر گئے تو ایسے ہی ہے ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جا رہے تھے نا لوگ تو آپ نے پوچھا کہ اس بندے کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ بندہ بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا بڑا امیر ترین بندہ تھا لیکن تھا ایمان والا نہیں. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ اس بندے کی کہ جناب اگر کسی کو کوئی بات کہنے لگے تو لوگ اس کی بات سنیں اگر کسی کی طرف رشتہ بھیجے تو لوگ اس کو رشتہ دے دیں ہیں تو بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے. پھر ایک اس کے بعد ایک اور صحابی گزرے جن کے کپڑے جو ہے نا پیچز لگے ہوئے تھے اور جو ہے بکھرے بال اور اس حالت میں تو اب وہ بھی آئے. آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو جو بیٹھے تھے نا لوگ ایسے پاس انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارہ غریب ہے کہ بات کسی کو کہے تو اس کی شاید کوئی بات ہی نہ سنے اور کسی کی طرف رشتہ بھیجے تو اس کو کوئی رشتہ بھی نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا گزرا تھا نا اس کی طرح کہ ساری دنیا بھی بھر جائے نا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی کوئی قدر بھی نہیں ان سب کی. لیکن یہ جو اکیلا ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عزت ہے اور قیامت کے روز وہ ہوگا کہ یہ جو ہے اگر کوئی اللہ پاک کے قسم کھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی اس کے ہے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی وہاں پہ ایک انسان کوئی مرا تو دیکھا نا نیوز میں آتا ہے پھر کوئی بڑا لیڈر مر جائے تو پھر اور نیوز میں آتا ہے تو پتہ چلے کہ جی انہوں نے وہاں پہ
جو ہے سپرے کر کے اتنے کروڑوں مچھر مار دیے ہیں، مسکیٹو مار دیے ہیں، کسی کو پرواہ ہوتی ہے؟ اسی طرح جو کافر مشرک ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کی کوئی ویلیو نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انہم کانوا کافرین جو تھے نا اللہ پہ نا یقین رکھنے والے، ان کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ ان سے بے پرواہ ہے. اور ذو رحمہ اور بڑا رحم والا ہے ایمان والوں کے اوپر، نیک اعمال کرنے والوں کے اوپر، اچھے اخلاق والوں کے اوپر. تو ان کے لیے بڑا ہی رحم والا ہے، بڑا مرسیفل ہے، بڑا جو ہے کائنڈ ہے ان کے ساتھ. اور فرمایا ان یشاء یذہبکم، اور اگر یشاء اور وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، تباہ کر دے سب کو، اور ویستخلف من بعدکم اور تمہارے پیچھے کچھ اور لوگوں کو لے آئے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جیسوں کو چاہے، کما انشاءکم جیسے کہ انشاءکم کہ تم کو لے آیا، کہ پہلے تمہارے باپ تھے، دادا پردادا تھا، اب نہیں نا. تو اللہ پاک غور کرنے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح تمہیں لے آیا تمہارے باپ دادے کے بعد، پردادے کے بعد اور پہلی نیشنز کے بعد، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی لے جائے اور تمہاری جگہ کہیں اور. تو آج دیکھو نا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سونامی آیا، اتنے لوگ دنیا کے اندر سے ختم ہو گئے، فلاں جگہ ٹرنیڈو آیا، پوری کئی سٹیاں ہی دیکھو کہ ختم ہو گئی، فلڈ آیا. یہ تو اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کتنا بے وقوف بندہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں آنکھوں سے ٹی وی پہ ہر جگہ دیکھتا ہے. تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور کسی کو لے آیا، اور جیسے کہ تمہیں لے آیا ہے دوسروں کے بعد. اور فرمایا من ذریتی قوم آخرین کہ دوسری قوم کی نسلوں سے جیسے تمہیں پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو وارننگ ہیں ان کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان ڈراووں کے اوپر جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عمل کرنے کی اور ان سے بچنے کی جو سزائیں ہیں ان ڈراووں کو ڈراوا سمجھ کے. بزرگوں نے ایسے قرآن پڑھا ہے. حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی کے جو شیخ تھے وہ پورا قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ جہاں مدینہ پاک میں وہاں پہ ہی انہوں نے اعتکاف کر کے پورا قرآن ایسے پڑھتے کہ جب خوشخبری کی آیتیں آتی نا تو خوش ہوتے اور 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتے کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایمان دیا، مسلمان بنایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. تو اس پہ شکرانے کے نفل پڑھتے اور خوش ہوتے. اور جب کوئی وارننگ کی آیت آتی، ڈراوے کی آتی تو فوراً ڈرتے اور استغفار کی جو ہے نفل پڑھتے، توبہ کی پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتے. اس طرح انہوں نے وہاں رہ کے جو ہے اس طرح قرآن پاک کو پڑھا. اب دیکھیں جب انسان ایسے کرے گا نا تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسی اپنی رحمتیں کرے گا. تو آج ہم پڑھتے ہیں قرآن، اگر کبھی موقع مل ہی جاتا ہے تو ایسے پڑھتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اور پڑھ سکتے ہیں اب تو پڑھ ہی لیں. نہیں اچھا چلو پھر دعا کر کے تو کسی نے وضو شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے 134 جو ہے پڑھیں گے. جی سب جو ہے جتنے بھی ہمارے کسی کا سوال تو نہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی سوالوں کے پیدا نہیں کرنا سوال. اگر کوئی سوال ہمیشہ وہ کرنا ہے جس کی یا تو آپ سے کوئی زندگی سے کوئی ریلیٹڈ ہو یا جس پہ عمل کرنا چاہو یا جس کو جاننا چاہو. سوال برائے سوال حضور نے پسند نہیں کیا، لیکن اچھے سوال کو فرمایا کہ بہت ہی جو ہے نا اس کو پسند کیا. تو اس لیے کوئی اگر آپ کو کوئی اپنا ہو، کئی دفعہ لوگ جو ہے نا جیسے بندہ سوال پوچھنا تو اس گائنیکالوجسٹ کا پوچھا، میں اسے پوچھا کہ بھئی آپ گائنیکالوجسٹ ہو، کہتے نہیں وہ اس کا پوچھ رہا کہ جائز ہے جی اس کو یہ کرنا. ان کا ریلیٹیو بھائی وہ آگے پوچھے گا ٹھیک ہے، تم جو ہے کہ وہ اور دوسروں کا گھر کسی نے لیا اور یہ سوال ان کا پوچھ رہا کہ وہ فلاں بزنس اس کا یہ. تو اس لیے اپنے متعلق پوچھنا ہے جو ہمیں ضرورت ہے. جی
جی ہاں ہاں جن جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان سے کام لیتے ہیں جو جن کے موکل ہوتے ہیں لوگ. اس لیے تو یہ دیکھو نا جن کے اوپر جادو اور ٹونے اور جو ہے نا اسیب اور یہ جو ہوتے ہیں، تو دیکھو نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام نہیں لیا کہ جب پوچھا کہ بھائی کون لائے گا بلقیس کا تخت، تو عفریت نے کیا کہا جو جنوں کا بڑا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ عالم ہے، یہ جی ابدال ہے، تو ان کے اندر بھی جو ہے درجے ہیں نا. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، عفریت نے کہا کہ جی میں اتنی دیر میں لے آؤں گا، کہ جتنی دیر آپ اٹھیں گے. اٹھنے سے مراد یہ تھی کہ وہ محفل ذکر کرتے تھے نا جس میں بیٹھتے تھے، تو اس نے کہا کہ جتنی دیر وہ اشراق فجر سے لے کے نا ان کی 3 نمازیں ہوتی تھیں صبح سے لے کے، تو وہ دوپہر تک بیٹھ کے لوگ ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت ٹائم ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو ہمارا علم تھا ہمارے ناموں کا، تو اس نے کہا جی اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ آنکھ جھپکیں. تو انہوں نے جھپکی تو وہ سامنے تھا. تو دیکھو نا حضرت یہ جو بنی ہے مسجد اقصیٰ، تو جنہوں نے ہی تو بنائی ہے. وہ آج بھی دیکھو نا وہ پتھر حیران ہوتا ہے انسان کے کیسے، تو بالکل کام لیتے ہیں، ہوتے ہیں کام. جی سوال ہو گیا. تو اس دور میں کوئی ختم تو نہیں نہ ہو گئی، ہم انسان بھی ویسے کے ویسے ہیں جو نبیوں کے وقت تھے. تو اس لیے بہتر اللہ سے دعا کریں کہ نہ ہی نظر آئیں. ہم ایک دفعہ کسی کے گھر گئے تو وہ انہوں نے کھانے کے لیے، تو وہ یہاں پہ جب آپ کو پتہ ہے یہ مسجد کھلی تھی تو یہاں پہ سارے لوگ ڈرتے تھے کہ بھائی کئی لوگ ابھی بھی نہیں آتے، تو مزے کے وہ ڈرتے تھے اس وقت. تو وہ جو ہے نا کئی چیزیں دیکھتے تھے. ہمارے ایک دوست تھے وہ بہت روحانی بنتے تھے. ہمارے ایک دن آئے تو یہاں پہ ان کی گاڑی جو تھی نا، وہ 2007 کی بات بتا دوں آپ نا، کوئی ڈرنا. اب تو الحمدللہ لوگ دیکھو کہاں سے دوسری اسٹیٹوں سے آگے اعتکاف کے اوپر بیٹھے. تو آپ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے. اب یہاں ہے کہ ان کو پوچھو ارشد صاحب کو لوگ آ کے بتاتے کہ جی میں اپنی 2 مسجدیں چھوڑ کے تو یہاں پہ آ کے نماز پڑھتا ہوں، کہ یعنی اتنا سکون ان کو ملتا ہے. میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو ان کی گاڑی جو تھی اس کی سارے کام کرتے ہیں، جن پیسے کیوں نہیں کما کے لاتے، بس یہ کام لگا دیں اسے. تو ان سے کماتے ہیں نا لوگ پیسے جو لگے ہوتے ہیں ان کے. لیکن اللہ نے لمٹیں رکھی ہیں نا ہر ایک کی، کوئی فلاں کام کرے گا فلاں نہیں کر سکتا ہے. اگر ساری کام ایسے ہو جاتے کام کرتے ہیں سارے. سر اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو، میں آپ کو کہوں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کھڑے ہو سکتے ہو دونوں ٹانگوں پہ، پھر میں کہوں ایک ٹانگ اٹھا لو تو آپ ایک پہ کھڑے ہو سکتے. اب میں کہوں دونوں ہوا میں رکھو کھڑے ہو تو آپ نہیں نہ کر سکتے. تو اسی طرح اللہ نے ایک حد تک رکھے. تو وہ یہاں تھے وہ ساتھی ہمارے، تو وہ بیٹھے تو باتیں ہم کر رہے تھے. تو وہ انہوں نے رونے کی آواز سنی. رات کا 1 بجے کا وقت تھا. انہوں نے جا کے نا اپنے گھر بتایا اپنی وائف کو کہ ایسے ہوا. ان کی وائف ذرا ایسے اس نے کہا میں نہیں جنوں پہ جو ہے نا یقین کرتی تھی یہ وہ. اس کے بعد ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور جو ہے نا کھانا کھلایا. کہیں سے آ رہے تھے ڈلے سر پڑے، انہوں نے کہا کہ ادھر ہی کھاتے ہیں کھانا کھایا. وہ مجھے کہتی ہیں کہ مولانا یہ تو جو ہے نا میرا خامد آ کے بتا رہا تھا یہ جن تھا یہ تھا وہ تھا. تو وہ میں نے کہا اچھا. کہتی ہے کہ میں تو نہیں یہ مانتی، تو یہ نظر آتے ہیں. میں نے کہا بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ نہ ہی نظر آئیں، آپ نے ضرور کہ دیکھنے. وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو نہیں، بس میں تو نہیں مانتی. میں نے کہا چلو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھائی دکھا دے کبھی، تو آپ جو ہے نا ضرور دکھائی دے. ابھی ہم ان کے گھر سے نکل کے 10 منٹ کے رستے پہ آئی تھی تو وہ جو ہم ان کو کال کر کے مولانا صاحب کو واپس لے کے آؤ. وہ تو انہوں نے گھر میں شور تو چیخیں مار رہی ہے کہ وہ شور مچا دیا. اب اس کو دوست کو اس نے نا مجھے کہتا مولانا صاحب چلے وہ تو یہ کہہ رہی گھر پہ چلو. میں اسے کہا کہ اس کو کوئی اسپیکر کھولے. تو اب اسپیکر کھولا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، کلام پڑھا تو خاموش ہو گیا. اس کے بعد وہ میں کہا کہ کبھی پھر جب ہوا کہ اب کبھی آئے گا، کہتے نہیں مہربانی ان کو بھائی دیکھنا، جس کو نہیں ضرورت اس کو کیا ضرورت ہے. ایک قریشی صاحب بیٹھے ہوئے، جب یہ مسجد کھلی تھی تو میں اور قریشی صاحب اور رات کو یہ سارے ماشاءاللہ جو پرانے تھے نا اسٹوڈنٹ وہ کل تو بھاگے ہمارے گئے اتنے لوگ تھے. اب دیکھو ان کو پوچھو کہ وہ مسجد نہیں آتے یہاں کہیں،
کہ اس وقت کے جو وہ ڈرے تھے. تو میں اور قریشی صاحب نے سنو پڑی ہوئی تھی تو میں نے جماعت کرائی. تو یہاں پہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سوال پوچھنے کے لیے بیٹھ گیا. تو اس وقت بہت کم لوگ آتے تھے. تو قریشی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب ناشتہ کرنا ہے بنائیں. میں نے کہا کہ نہیں آپ آرام کریں. تو پھر اس سے فارغ ہو کے تو پھر یہ چلے گئے اپنے کمرے میں. ان کو پوچھے یہ جا کے کمرے میں لیٹ گئے. ان کو جا کے وہ کہتا ہے میری بات قریشی صاحب یہ جلدی سے اٹھ کے وہاں سے آئے. آگے وہ دروازہ کھلا. مجھے کہتے حاجی صاحب آپ نے بلایا؟ تو میں اب یہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ بندہ میرے سے بیٹھا میرے پاس تھا. میں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا, آپ آرام کریں. پھر یہ جو ہی اندر گئے. پھر جا کے جو ہی سنو کا دن تھے, ٹھنڈ تھی بڑی. یہ بیچارے پھر لحاف کے اندر جو ہی لیٹ لے گئے. پھر وہ ان کو آواز دے قریشی صاحب. اب پھر یہ دوڑتے آئے ہو کہ دروازہ کھولا, حاجی صاحب بلایا. وہ مجھے پوچھ رہا ہے یار یہ ان کا دماغ کوئی ٹھیک ہے کہ یہ بندے کو کہ آپ یہاں بیٹھے. مجھے اب نا میں نے کہا اس بندے کو پتہ چل گیا نا تو یہ تو بیچارہ یہ باقی کا یاس. اچھا جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا نا پھر آ کے پھر یہ لیٹے 3 دفعہ. میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب آپ جاؤ. خیر قریشی صاحب کو مجھے اب پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر جو ہے نا کھلنا شروع ہو گیا. قریشی صاحب کو میں نے بتایا کہ قریشی صاحب اب آپ کی اور میری بات ہے, اوروں کو چھوڑے. اب آپ نے ڈرنا نہیں. اب میں نے احسار ہوا ہوتا ہے الحمدللہ, فکر نہ کریں. لیکن یہ آپ کی الٹی خدمت کریں گے. اب آ کے قریشی صاحب مسجد میں بیٹھے, ان کو پوچھیں کہ قریشی صاحب کو آ کے وہ کیسے دباتے تھے اور قریشی صاحب کے لیے دروازے پھر کھولتے تھے. تو یہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ کوئی برا نہ ہمیں دکھائے, تو اس لیے اس چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے جن ہاں. تو وہ پھر جو ہے نا وہ بہت روحانی بندہ بنتا تھا کہ وہ ایسی ایک دفعہ ہوا. تو پھر وہ جو گاڑی کا ہوا تو اس کے بیوی بچے اندر چیخے مارے. اور اس کے بعد جو مجھے ملنے آتا تھا تو کہتا تھا باہر آئے آپ, میں اندر نہیں آیا, اپنی گاڑی نا جو ہے اندر نہیں لے کے آیا. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا, وہ قریشی صاحب کو پوچھیں کہ ہمارے یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ الارم آن ہو جاتے تھے. اس وقت ابھی مسجد نہیں کھلی. تو وہ جو تھے جنہوں نے یہ سارا اسپرنکلر سسٹم کا کیا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں ہم تو اتنی ہائی رائز بلڈنگیں ہیں 25 منزل تو 30 منزل, تو آپ کی 3 منزل بلڈنگ ہے, ہم نے پریشر کی آخری حد کر دی ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا پرابلم. اور وہ آتے فائر مارشل والے ہماری آنکھیں انہوں نے تالے توڑ کے اللہ تعالیٰ. یہ قریشی صاحب ہی تھے